السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ کیا کوئی عورت ایک ہی وقت میں دو ایسے بچوں کو جنم دے سکتی ہے جن کے باپ مختلف یعنی الگ الگ ہوں؟ کیا مرد پریگننٹ ہو سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسانی عورت ایک سے زیادہ بچوں کو ایک ساتھ جنم دیتی ہے تو ان بچوں کو جڑواں بچے یا ٹوئنز کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوئنز کئی اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ اہم اقسام درج ذیل ہیں۔ آئیڈینٹیکل ٹوئنز: جب بھی مرد کا سپرم عورت کے بیجا یعنی ایگ سے ملاپ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ زائگوٹ پیدا ہوتے ہیں۔ اس زائگوٹ میں شروع ایک خاص قسم کی تقسیم ہوتی ہے جس میں خلیے تقسیم تو ہوتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اس تقسیم کو کلیویج کہا جاتا ہے۔ اگر اس دوران کسی وجہ سے یہ زائگوٹ تقسیم ہو کر 2 یا 3 ہو جائیں تو اس کے دونوں حصے میں الگ الگ ایمبریو بن جاتے ہیں اور جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ ٹوئنز چونکہ ایک ہی سپرم اور بیجا کی پیداوار ہوتے ہیں تو یہ شکل و صورت اور جنس میں ایک دم یکساں ہوتے ہیں اور یہ آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہلاتے ہیں۔ دوسری اقسام ہے اس کی کنجوائنٹ ٹوئنز۔ اگر زائگوٹ کے شروع میں کلیویجز کے دوران یعنی کہ اس کی تقسیم کے وقت غلطی سے یہ ٹوٹ جائے تو لیکن ٹوٹنے کے بعد 2 حصہ ایک دوسرے سے مکمل جدا نہ ہو تو ایسی حالت میں کنجوائنٹ ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی اوپر والوں کی طرح ایک ہی بیجا اور سپرم سے پیدا ہونے کی وجہ سے ایک جیسے دکھتے ہیں اور ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں لیکن ان کے بدن مختلف جگہوں پر آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے۔ ان کے بدن باہم ملے ہوتے ہیں کہ یہ گمان ہوتا ہے ایک ہی ہے۔ 2 ایک ہی دڑ ہوتا ہے اور اوپر سے 2 سر نکلے ہوتے ہیں۔ تیسری جو اقسام ہے اس کا نام ہے پیراسٹک ٹوئنز۔ کبھی کبھی کنجوائنٹ ٹوئن میں ایک صحیح پیدا ہوتا ہے لیکن دوسرے کا صرف لتھڑا سا ہی پیدا ہوتا ہے جو پہلے کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ دراصل اگر زائگوٹ کی تقسیم ایسے ہوئی ہے کہ ایک طرف زیادہ اور دوسری طرف بہت ہی کم گیا ہو اور دونوں ایک دوسرے سے مکمل جدا بھی نہیں ہوئے ہیں تو ایک بچہ مکمل پیدا ہو جاتا ہے لیکن دوسرے کی مکمل گروتھ نہیں ہو پاتی اور وہ پہلے کے ساتھ محض بے جان لوتھڑے کی طرف منسلک رہتا ہے۔ ان کو پیراسٹک ٹوئنز کہا جاتا ہے۔ چوتھی جو اقسام ہے اس کا نام ہے مرر امیج ٹوئنز۔ اگر زائگوٹ کو شروع میں کچھ نہیں ہوتا لیکن ایمبریو اپنے بن جانے کے 7 یا 12 دنوں بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو اس سے 2 بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ بچہ ایک زائگوٹ سے ہی ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہی سپرم اور ایگ سے بنے ہوتے ہیں لیکن ان کی کچھ چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ چونکہ 7ویں سے 12ویں دن تک ایمبریو کا دایاں اور بایاں حصہ بن چکا ہوتا ہے جس کے بعد یہ جدا ہوتے ہیں سو یہ ایک دوسرے کے مرر امیجز ہوتے ہیں۔ اگرچہ ایک جیسا جینیوم یعنی سپرم اور بیجا رکھتے ہیں تو شکل و صورت میں مماثلت ہوتی ہے لیکن باقی فرق ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک رائٹ ہینڈڈ ہوگا تو دوسرا لیفٹ ہینڈڈ ہوگا۔ اگر ان کے دائیں بازو پر تل ہوگا تو دوسرے کے بائیں بازو پر تل ہوگا۔ اس قسم کے جڑواں بچوں کو مرر امیج ٹوئنز کہا جاتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں جو آخری حصہ ہے اس اقسام کا آخری جو قسم ہے اس کا نام ہے فوئٹس ان فوئٹو۔ کبھی کبھار جب 2 ایمبریو بن جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو ہڑپ کر جاتا ہے یعنی کہ انگلف کر لیتا ہے۔ اس سے ایک تو بڑا ہو جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے جبکہ دوسرا اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی کبھار اگر دوسرے کو سالوں بعد بڑھنے کا موقع ملا تو وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال بنتی ہے کیونکہ جب یہ دوسرا جو انگلف ہو چکا تھا بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایمبریو جو اب پورا انسان ہے وہ ایک قسم کا پریگننٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سوچے گا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور پھر بھی پریگننٹ ہو رہا ہوں۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا ایک مرد کے پیٹ میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو لگتا رہے گا کہ مرد پریگننٹ ہو رہا ہے حالانکہ اس کے اندر اس کا بڑا بھائی بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہندوستان کا سنجو بھگت اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ اس کا پیٹ بڑھنا شروع ہوا تھا سو ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ یہ آپ کا وہی جڑواں بھائی ہے جس سے آپ ایمبریونک مرحلہ میں کھا چکے ہیں۔ اس کا سرجیکل ریموول کروانا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ مرد کی طرح پریگننسی نہیں تھی، یہ سنجو بھگت کا بھائی تھا جس کو اس نے غلطی سے کھا لیا تھا۔ مرد کبھی پریگننٹ نہیں ہو سکتا۔